یزید پوری بلیف کے ساتھ آیا تھا حسین علیہ السلام کے خلاف، دین کے خلاف. لاکھ لاکھ درہم صحابہ کو رشوتیں آفر ہوئی ہیں. عبداللہ بن عمر کے گھر آئے تھے لاکھ درہم، انہوں نے لے بھی لیا اور انہوں نے کہا کہ کس لیے آئے. اگلے دن پتہ چلا وہ بیعت کے لیے آئے. تو عبداللہ بن عمر نے واپس کہا کہ تم بیعتیں خرید رہے ہو. اب یہ دن آ گئے اسلام پہ. مگر بیعت کر لی انہوں نے. آتا ہوں اس کے بعد آتا ہوں. مگر نعوذ باللہ، مطلب انہوں نے درہم واپس کیا. حدیث پوری تو یہ ہے نا. ابھی تو اس حدیث پہ تو رکھے نا آپ کو پتہ چلے کہ میں اس وقت یزید کی پروفائلنگ کر رہا ہوں. آپ عبداللہ بن عمر کے اوپر جو بات کر رہے ہیں ان پہ آتا ہوں. یزید کی پروفائل ہے یہ پیسے آفر کرنا، یزید کی پروفائل ہے بندے مارنا، یزید کی پروفائل ہے. کوئی ریموٹس نہیں. وہ خالی یزید کی نہیں، اس خبیث کا بھی تو سوچیں. اس نے کمان میں تیر کھینچا ہے اور پھر اور کھینچا ہے اور سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ ہے. سوچیں، یزید کے ڈر سے نہیں کر رہا، اس کی پروفائل ہے یہ. اس نے اس کو پتا ہے کہ اس کا ہاتھ کدھر جا رہا ہے. اس کو پتا ہے کہ کمان میں اس وقت کیا چیز تن رہا ہے. وہ یہ کوئی چھوٹا واقعہ ہو رہا ہے. ہم سے چونٹی نہیں، پیر کے نیچے آ جائے تو 3 ہفتے نیند نہیں آتی ہمیں، اور اگلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے پہ تیر کھینچ رہا ہے. آپ پروفائل سمجھیں. یہ خاص پروفائلز ڈسپوزیشنز نفسیات کی ہوتی ہیں اور یہ بڑی تربیت سے بنتی ہیں. یہ ایسے نہیں چھپ جاتی ہوتی. سو اگر آپ نے کسی پہ بلاسفیمی کا فتویٰ لگانا، اس کی پروفائلنگ ہوگی. حدیث کوٹ کرتے ہوئے اسماء اور رجال کی پوری سائنس نہیں روک کی جاتی، کی جاتی ہے. ایک بندے کا نہج اہل تشیع کی طرف ہو اور اس سے کوئی بھی حدیث لینی ہو اور اس کا سکہ ہونا بھی ثابت کرنا ہو تو کیسے ثابت کرتے ہیں؟ اسماء اور رجال میں لکھا ہوا ہے سر، پورے جریدے لکھے ہوئے ہیں کہ اس کا قبیلہ چیک کرو، اس کا نہج چیک کرو، اس کی دل چیک کرو، سکیونس چیک کرو. اگر وہ اہل تشیعوں کی طرف جا رہا ہے مگر اہل تشیعوں کے خلاف کوئی حدیث کوٹ کر رہا ہے ان کے عقیدے کی، تو وہ لے لیتے ہیں.